گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، گناہ ساجد ہو تو فوری طور پر اس کا توبہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے توبہ کر لیا تو یقین جانیے اللہ وحدہ لا شریک ہے، غفور الرحیم ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یار کائنات میں محبت کی جو بھی آپ داستانیں حقیقتیں دیکھ رہے ہیں، یہ ساری محبتوں کو ایک طرف رکھ دیجئے تو بھی اللہ کی محبت کا یہ بدل ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ لوگ کہتے ہیں لیلا کے عشق میں مجنون نے اپنے وجود کو تباہ کر دیا۔ ابھی اس محبت کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت علامہ یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ روضۃ الرحیم فقہ شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سوکھا پڑا۔ سوکھا جانتے سوکھا؟ سوکھا آپ کہاں نہیں کبھی پڑتا ہے؟ ارے جب بارش نہیں ہوتی تو سوکھا کہتے ہیں، اسے قحط کہتے ہیں۔ اردو کے اندر، عربی کے اندر، اردو کے اندر قحط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس علاقے میں سوکھا ہی کہتے ہیں۔ اتنا خطرناک قحط پڑا، اتنا خطرناک کہ یہ زمین کی گھاسیں سوکھ گئی تھی۔ جانور کو کھانے کے لیے گھاس نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، جانور تڑپ تڑپ کے مر رہے تھے۔ انسان بھوک پیاس سے مرنے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ لوگوں کی جماعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی، عرض کرنے لگی حضور دیکھ رہے بارش نہیں ہو رہی، بارش کا موسم ہے نہیں ہو رہی، اگر کچھ دنوں تک بارش نہیں ہوئی تو یہ سارے لوگ مر جائیں گے، آپ کی امتی ہیں۔ آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کرتے ہیں، جا کر کے اللہ سے جا کے کہیے کہ ہمیں بارش عطا فرما۔ عرض کیا انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا اللہ، ہاتھ اٹھایا الہ العالمین، یہ میری قوم میرے پاس بارش کے لیے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اپنی قوم کو لے کے آبادی سے باہر نکلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری قوم کو لے کے آبادی سے باہر نکلے۔ 70,000 کا مجمع تھا۔ کتنے لوگوں کا؟ 70,000 کا مجمع۔ موسیٰ کلیم اللہ لے کے نکلے، آبادی سے باہر نکلے، دھوپ بڑی تیز تھی، کہیں کہیں بادل لگے ہوئے تھے۔ اس طرح برسات میں بھائی بادل اگرچہ سوکھا پڑتا ہے لیکن صبح کو تھوڑا بہت بادل لگتا ہے، لوگ اسی بادل کو دیکھ دیکھ کے سکون کرتے ہیں کہ تھوڑا بڑھ جائے گا تو بارش آ جائے گی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے 70,000 کا مجمع، موسیٰ کلیم اللہ نے ہاتھ اٹھائے، الہ العالمین بارش عطا فرما۔ اللہ یہاں پہ بیان فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ کلیم اللہ نے ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کیا تو جو تھوڑا تھوڑا بادل لگے تھے نا وہ بھی اڑ گئے، وہ بھی اڑ گئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں تیرا کلیم ہوں، کلیم تیرا پیغمبر، میری امت پریشان ہے، بارش عطا فرما دے، اور اگر میرا مرتبہ تیری بارگاہ میں کم ہو گیا ہے نا تو نبی آخر الزمان کا وسیلہ دے کر کے کہتا ہوں کہ میرے کریم رب انہیں تو بارش عطا فرما دے۔ تو وہی نازل ہوئی، یہ موسیٰ تیرا مرتبہ میری بارگاہ میں کم نہیں ہوا، ابھی تیری بارگاہ میں تیرا مرتبہ کم نہیں ہوا ہے۔ اس 70,000 کے مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جو 40 سال سے مجھ سے برسر پیکار لڑ رہا ہے، یعنی 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، کبھی توبہ نہیں کی۔ 40 سال سے کانٹینیو گناہ کر رہا ہے، کبھی توبہ نہیں کیا۔ اے موسیٰ اس کو مجمع سے نکال دینا، میں نے اسی کو سے بارش رکھی، وہ مجمع سے نکل جائے گا، میں بارش عطا فرما دوں گا۔ غور کریں آپ، توجہ دیں۔ اس کے بعد جو بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور رب کی گفتگو اور اس بندے کی حالت پہ غور کریں۔ 40 سال تک وہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کر رہا تھا۔ اللہ نے کہا 70,000 میں ہے، اس کو نکال دے، اس کی وجہ سے بارش روکا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا مولا 70,000 کے لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو آپ اللہ نے ارشاد فرمایا تو بول، تو پہنچانے والا میں ہوں، تو بول، پہنچانے والا میں ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے وہ انسان جو 40 سال سے رب کی بارگاہ میں برسر پیکار ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، نہ کبھی توبہ کی نہ کبھی نیکی کی، تیری وجہ سے اللہ نے بارش روک دی ہے، اس مجمع سے نکل جا ورنہ اللہ بارش نہیں عطا فرمائے گا۔
بتائیے اگر کسی میں سے کہہ دیں کہ 10-20 لوگ جو بیٹھے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا پاپی انسان ہے جس کی وجہ سے اس گاؤں پہ آفت آئی ہوئی ہے یا آنے والی ہے، وہ نکل جائے ورنہ آفت چل جائے گی، تو پاپی ہوگا تب بھی نکلے گا؟ بولیے کوئی نکلے گا؟ چاہے گاؤں جل کے بھسم ہو جائے نہیں نکلے گا۔ ہر آدمی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ تو وہ خطا کار تو جان ہی رہا تھا کہ میں خطا کار ہوں، اس نے اسے اٹھا کے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی نکل تو نہیں رہا، کوئی نہیں نکل رہا، جسے سر جھکا لیا، کہا آپ لوگ کہیں میں کھڑا ہوگا تو لوگ سمجھ جائیں گے میں سر جھکا لیا، کہا میں نہیں نکلوں گا چاہے بارش ہو چاہے نہ ہو۔ موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا نہیں نکلا کوئی، پھر اعلان کرتے ہیں نکل جاؤ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، نام اور پتہ پوچھ کر کے ہاتھ پکڑ کے تمہیں نکالا جائے گا، تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ جب اسے یقین تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ بتا دے گا۔ انہوں سنے جب اسے سنا کہ میرا نام اور پتہ جاننے والے ہیں، مجھے اس مجمع سے نکالنے والے ہیں، تب وہ اپنی رب کی بارگاہ میں پلٹتا ہے، سر چھکاتا ہے، مولا 40 سال تک میں تیری بارگاہ میں نافرمانی کرتا رہا، تیری بات نہ مانی، خطا کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، بیائی کرتا رہا، میرے مولا 40 سال تک تو نے میری عزت کے اوپر پردے رکھے، مجھے ذلیل نہ ہونے دیا، کوئی نہیں سمجھ پایا میں اتنا بڑا پاپی ہوں، ہر وقت میرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا رہا، یہ میرے مولا ایک چانس دے دے، تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج تو میری عزت کو بچا لے، انشاءاللہ آج اگر تو میری عزت سے اوپر پردہ ڈھک دے گا تو آئندہ یہ بندہ کبھی خطا نہ کرے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہ راوی کا بیان ہے کہ اس کا اتنا کہنا ہی تھا کہ ابھی تک آسمان میں ویدک صاف تھا، بادل کی چٹیاں نمودار ہوئی، بادل گھنے بادل کا شکل اختیار کیا، جھوم کی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ کہتے موسیٰ کلیم اللہ بارش ختم ہوئی، عرض کیا مولا تو کہہ رہا تھا کہ 40 سال سے برسر پیکار ایک گنہگار ہے جس کی وجہ سے بارش رو کے رکھا ہوں، اسے نکال دے تو بارش عطا فرماؤں گا، کہ میرے مولا کوئی نکلا بھی نہیں، تو نے بارش بھی عطا فرما دیا، آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں نے اس بندے کی وجہ سے بارش روکی تھی، لیکن تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں آج جو بارش ہوئی ہے اسے بندے کی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ ارے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے، ابھی آپ لوگوں کو اور بڑی محنت سے سبحان اللہ مرتبہ کرنا۔ کہا میں سبحان اللہ اسے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ جا کر کے سن لیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے کسی حصے میں اس کا کوئی اثر ڈال دے اور آپ بھی پلٹ کے اس رب کی بارگاہ کی جانب چلے جائیے، جس طرح 40 سال کے بعد وہ انسان پلٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں مولا تو کہہ رہا تھا نا بڑا پاپی ہے، نکال دے تو عطا کروں گا، نہیں نکلا کیوں بارش ہو گئی؟ کہا اے میرے مولا اے موسیٰ بارش جس کی وجہ سے روکا تھا نا آج اسی کے صدقے تو فیل بارش ہوئی ہے۔ کہا الہ کہا یہ موسیٰ اللہ نے موسیٰ نے عرض کیا الہ العالمین تو کہہ رہا تھا بڑا پاپی ہے، ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اگر بارش ہوئی ہے تو اسے دکھا دے، میں اس کا چہرہ تو دیکھ لوں، پہچان تو لوگوں نے معلوم اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جب 40 سال تک مجھ سے لڑتا رہا، میری نافرمانی کرتا رہا، جرم پہ جرم کرتا رہا، اس 40 سال کے اندر میں نے اس کے عیبوں سے پردے نہ ہٹائے، آج اس نے میری بارگاہ میں توبہ کر دیا ہے، اب اس بندے کو میں کیسے رسوا کر سکتا ہوں؟ یہ پیار ہے رب کا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ خطائیں ہو گئی ہیں یقیناً ہوں گی، گناہ ہو گئے یقیناً ہوں گے، ہم تمام لوگ خطا کار ضرور ہیں، لیکن کبھی گوشہ تنہائی میں، کبھی دل کے اتھاہ گہرائی سے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ بتائیے کہ اتنا پیار کرتا ہو کیا اس رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں کچھ جاتا ہے؟ کیا بھائی یہ اعلان کرنا نہیں کچھ جاتا، توبہ کر لینا چاہیے، ہنسیے نہیں، توبہ کر لیا کیجئے۔ پیغمبر تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے میں 200 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 200 مرتبہ پیغمبر آقا دنیا صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ آپ کی امت کی آپ کی تعلیم کے لیے آپ بھی 200 مرتبہ استغفار کر کے دیکھو، میں نے جو پڑھا وہ یہ پڑھا، وہ جو مجھے معلوم ہوا یہ ایسا وظیفہ ہے کہ بندہ جب تک استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے تو اللہ کی ساری رحمتیں اس کے لیے متوجہ ہو جاتی ہیں۔
بے شک حق ہے. رحمتیں خاص اللہ کی متوجہ ہوتی ہیں. اس لیے استغفار کیا کیجئے اور اللہ توفیق دے. اگر کوئی زندگی میں ایسا گناہ ہے کہ جس پہ اللہ نے پردہ رکھے، پردہ ڈالے ہوئے اللہ، اس گناہ سے بھی توبہ کر لیجئے کہ اللہ کو ڈالے ہوئے ہے، آئندہ نہیں کروں گا تو میری سطر کو نہ کھولنا. اگر اس عزم کے ساتھ ہم نے کیا تو پھر اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے. اس لیے میں گزارش کروں گا آپ تمامی حضرات سے، کوشش کیجئے کہ گناہ کا نیکی کا بیلنس بھاگے. اور نیکی کا بیلنس بھگانے کے لیے سب سے فرسٹ کام ہے گناہ سے توبہ کر کے 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجئے. یہ خاص کر نوجوان نئی نسل کے لوگ کہہ رہا ہوں، اور جو لوگ بوڑھے بھی اپنے آپ کو بچہ سمجھ رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان سے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے آپ کی نسل برباد ہو رہی ہے. آپ شروع کر دیجئے. خدا کے واسطے اگر کسی بچے کا پیر گھر کے چولہے میں پڑتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے تو یار کیسے اس بچے کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھنا پسند کر سکتے ہو؟ جو سچا باپ ہوتا ہے نا، جب بیٹا ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو باپ کے سینے میں جلن ہوتی ہے. وہ اس لیے نہیں غصہ کہ آپ کی ان سے دشمنی ہے، وہ اس لیے آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے. غصہ آتا اس لیے ہے کہ آپ نماز چھوڑ رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. وہ رزق بھی روکے گا، جہنم کے اندر بھی تمہیں ڈالے گا. اس لیے اچھے باپ کو چاہیے، اچھے باپ کی پہچان کیا ہے کہ بیٹا اگر اللہ کی عبادت سے بھاگ رہا ہے تو اسے اللہ کی بات کی جانب لائی جائے. اچھی ماں کی پہچان کیا ہے؟ بیٹا اللہ کی عبادت سے بھاگ رہا ہے تو اللہ کی بات کی جانب لایا جائے. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیجیے، رب کی بارگاہ میں آئیے. اب وقت نہیں رہ گیا ہے، کب اٹیک آ جائے، کب سانسوں کا بندھن ٹوٹ جائے، کب اس برین ہیمیج ہو جائے، کب اس دنیا سے چلے جائے، یہ کہاں نہیں جا سکتا. قبل یہ کہ آپ کا رشتہ آپ کے روح اور جسم کا ٹوٹے، اس سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر کے تو دیکھیے. وہ بڑا کریم ہے، غفور رحیم ہے. وہ تو بڑا کریم ہے، غفور رحیم ہے. اور عقائد جہاں پہ درود پڑھ کے دیکھیے میدان محشر میں، جب ہر طرف کوئی سایہ نہ ہوگا تو عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر درود پاک پڑھنے والے انسان کو اپنے سائے رحمت میں جگہ دیں گے. لوگ کہیں گے سرکاتے ہیں سرکار کا دامن کتنا بڑا ہے، پر بریلی کے تاجدار نے فرمایا اس عطا کی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے. اس لیے آقا سے محبت رکھیں، گناہوں سے دور بھاگیں. یہ حاصل زندگی ہے. نہیں اگر خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مولا، جس مقصد کے تحت محفل میلاد پاک کا انعقاد کیا گیا